اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جن حالات سے دوچار ہیں وہ آپ کے اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہمارا مذہبی جذبہ اتنا سرد پڑ چکا ہے کہ ہمیں دیکھ کر کے اب ایسا لگتا ہے کہ اس قوم کا تعلق کبھی مذہب سے رہا تھا یا نہیں۔ حالات اتنے نازک ہیں کہ اگر دنیا کے مفاد کی خاطر انسان کو کہیں سفر کرنا پڑے تو انسان ہر سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو کتنے ہی جتن کرنے پڑے تو انسان جتن کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے انسان کو کتنے ہی روپے خرچ کرنے پڑے تو انسان روپیہ پیسہ سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب مذہب پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو انسان ہزار بہانے ایسے تلاش کر لیتا ہے کہ معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مذہب سے کوئی دلچسپی باقی ہی نہیں رہ گئی۔ مذہب بیزاری کی ایک لہر چل پڑی ہے، بلکہ دنیا دار تو دنیا دار جو لوگ مذہب کے نمائندے کہلاتے ہیں، بعض ان کی بھی کیفیت یہ ہے کہ ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں مذہب بیزاری کی عملی طور پر کوئی نہ کوئی نحوست ظاہر ہوتی ہے۔ ان حالات کے اندر ایک مسلمان اگر اس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ دوا میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینا، تو وہ مسلمان برابر صرف اپنی صحت کی حفاظت کے لیے ٹائم دیکھ کر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ دوا کو ضرور لے گا۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے یہ دوا سونے سے 2 گھنٹہ پہلے تمہیں لینا ہے تو آدمی ٹائم دیکھتا رہے گا اور برابر نیند سے اور سونے سے 2 گھنٹہ پہلے اس دوا کو لینے کی کوشش کرے گا۔ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، ہم نے صحت کی حفاظت کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک ایک سیکنڈ کا خیال کیا، ایک ایک منٹ کا خیال کیا۔ اگر ڈاکٹر نے کہا آدھا گھنٹہ پہلے کھانے سے دوا لینا تو ہم برابر لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر سے ٹوپی لے کر لینا تو ہم بھول سکتے ہیں، لیکن کسی کو اگر بلڈ پریشر ہے تو وہ دوا لینا نہیں بھولتا، سفر میں بھی ساتھ ہے، شوگر والا دوا کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ جسم کا ہم اتنا خیال کرتے ہیں، کیا اتنا ہی خیال ہم اپنی روح کا بھی کرتے ہیں؟ دنیا کے ڈاکٹر نے ہمیں دوا لینے کے لیے پابند کیا تو بارش بھی نہیں دیکھی جا رہی ہے، سردی بھی نہیں دیکھی جا رہی ہے، گرمی بھی نہیں دیکھی جا رہی ہے، کچھ نہیں دیکھ رہا انسان، لیکن ڈاکٹر کی بات پر برابر عمل کر رہا ہے۔ اگر میں ڈاکٹر کی بات پر عمل نہیں کروں گا تو صحت خراب ہو جائے گی، مزید بیمار پڑ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کوئی سوچتا ہے کہ کڈنی نہ فیل ہو جائے، کوئی سوچتا ہے کہ فالج نہ لگ جائے، کوئی سوچتا ہوں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے بندو، روح مسلسل مجروح ہو رہی ہے، روح مسلسل کمزور ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، روح جسم کے اندر بے چین اور بے قرار ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی تو کچھ کرنے کا حکم دیا، احکامات کا پابند بنایا۔ ڈاکٹر کے حکم کو ماننے والوں، اس کے مشورے پر عمل کرنے والوں، اس کی دی ہوئی دوا کا استعمال کرنے والوں، کیا اپنے رب کے احکامات کے حوالے سے بھی ہم اتنے ہی حساس ہیں؟ اللہ اکبر، یاد رکھنا، ایک جسم مرے گا تو جسم مرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا روح کے مجروح ہونے سے نقصان ہوگا، جتنا روح کے کمزور ہونے سے نقصان ہوگا۔ اور آپ دیکھتے چلے جائیں، روح کمزور ہو رہی ہے، دل سخت ہو رہے ہیں، اسی لیے انسان گناہوں کے دلدل میں ڈوبا جا رہا ہے۔ اور انسان کہتا ہے کہ مولانا کیا کریں، حالات تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ حالات کا رونا رونے والوں، جو قوم ڈاکٹر کی بات کو تو اہمیت دے اور اپنے اللہ کے فرمان کو اہمیت نہ دے، اس قوم کے حالات نہ بگڑیں گے تو کس کے بگڑیں گے؟ اس قوم کو تباہی نہ ہوگی تو کس کو ہوگی؟ اس قوم کو بربادی نہ ہوگی تو کس کو ہوگی؟ آئیے ڈاکٹر کی باتیں ماننے والوں، بالکل ماننا چاہیے، لیکن میرا اللہ بھی تو کچھ فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرا کریم اللہ اللہ
جس نے کان عطا فرمائے، جس نے ناک عطا فرمائی، جس نے زبان عطا فرمائی، جس نے آنکھ عطا فرمائی، اس کے کلام میں وہ فرماتا ہے اللہ اکبر ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ اکبر، میرا اللہ فرما رہا ہے تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ اللہ اکبر، تمہاری سماعتوں کے بارے میں کہ تم نے کیا سنا تھا، تمہاری سماعتوں کے بارے میں اللہ تم سے حساب لے گا۔ تمہاری بصارتوں کے بارے میں تم نے دیکھا کیا تھا، اللہ تم سے حساب لے گا۔ اللہ اکبر، تمہارے دل کے جذبات کیا تھے، ایک دوسرے کے لیے تم سوچتے کیا تھے، تمہارے دل میں کیا چلتا تھا، اس سلسلے میں اللہ تم سے سوال پوچھے گا، تم سے سوالات کیے جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہے لیکن آنکھوں کا مس یوز کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ نے کان دیے ہیں، کانوں سے غلط سننے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے دل دیا ہے، اس دل کے اندر غلط سوچنے سے، حرص سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اللہ کی باتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ آپ کو ایک بات بتائیں، اللہ اکبر، آج ہر انسان تقریباً 90% لوگ، غریب ہو یا امیر، اللہ اکبر، ان پڑھ ہو یا پڑھے لکھے، سب لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، مولانا سکون نہیں ہے، مولانا چین نہیں ہے، مولانا قرار نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، چین تو دل میں آتا ہے، قرار تو دل میں آتا ہے، سکون تو دل میں آتا ہے۔ آپ بتائیے، جس دل کے اندر گناہ کی محبت پیدا ہو جائے اس دل میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دل کے اندر کسی سے حسد پیدا ہو جائے اس دل میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دل کے اندر کسی کے لیے کینہ پیدا ہو جائے اس دل کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ سن لو، نیند کی 2 گولیاں کھا کر بھی بستروں پر بے قراری کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلنے والوں، جب تک دلوں میں حسد کا کتا بیٹھا ہوگا اس وقت تک تمہیں سکون نہیں مل سکتا۔ جب تک کہ دلوں کے اندر نفرتوں کا خنزیر بیٹھا ہوگا اس وقت تک قرار کی نیند نہیں آ سکتی۔ یاد رکھنا، دولت کے بلبوتے پر انسان نرم و گدے تو خرید سکتا ہے مگر دولت کے بلبوتے پر انسان سکون کی نیند نہیں خرید سکتا۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تم سے تمہاری سماعتوں کے بارے میں، بصارتوں کے بارے میں، دل کے خیالات کے بارے میں اللہ حساب لے گا۔ بتاؤ اس کے لیے کیا کیا، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، میری قوم کے جوان، وہ جوان جو پوری قوم کا سرمایہ ہے، وہ جوان جو قوم کا مقدر ہے، وہ جوان اللہ اکبر جو انقلاب کا دائی ہے، وہ جوان جو اللہ اکبر، جس قوم کا جوان متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، جس قوم کا جوان عیاش ہو جائے، جس قوم کا جوان مجرم ہو جائے، جس قوم کا جوان اللہ اکبر حرام پر اس کی توجہ زیادہ ہو اور حلال سے اس کی توجہ ہٹ جائے، پھر اس قوم کا ہوتا کیا ہے؟ اب اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں عاشقان رسول یہاں پر موجود ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کے بارے میں حساب لیں گے، تم سے سوال کریں گے۔ ذرا ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر تو سوچے، آنکھوں سے دیکھتے کیا ہیں، نگاہوں کا حال کیا ہے، نگاہوں کی کیفیت کیا ہے؟ آج ہم نے اپنی آنکھوں کو آوارہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں نماز میں لذت نہیں آتی، نماز میں لذت کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، سرکار مجھے نماز میں لذت نہیں آتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شاید تو نے کسی زانی کے آنکھوں میں جھانک لیا ہے، شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے، اس لیے تجھے نماز میں لذت نہیں آتی۔ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، جو زانی کی آنکھوں میں جھانک لیتا ہے اللہ اس سے لذت چھین لیتا ہے، جو خود آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو جائے اسے عبادت میں
میں لذت کیسے مل سکتی ہے، اسے عبادت میں لذت کیسے آ سکتی ہے؟ اسی لیے تو ہمیں ہر جگہ اللہ اکبر دل لگتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ یاد رکھنا، جو قوم کے جوان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہو سکے تو تم بکری کے تھنوں کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کرو، یہ تقوی سے قریب ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو صوفیہ ہمیں بکری کے تھنوں کو دیکھنے سے بھی بچنے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تقوی سے قریب ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جس کو علامہ ابن الجوزی نے بیان فرمایا، کیا اگر عورتوں کے کپڑے سوکھ رہے ہوں، دوپٹے اور ان کے کپڑے، تو ان کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی بچا کرو، یہ تقوی سے قریب ہے۔ اس لیے کہ ان کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو، ان کے کپڑے جو پڑے ہوئے ہیں، اس کو دیکھنے سے بھی دل کے اندر پاپ اور گناہ کا جذبہ جنم لے سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس مذہب میں بکری کے تھنوں کو دیکھنے سے بچنا تقوی کے قریب ہے، جس مذہب میں عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے رکنا یہ تقوی سے قریب ہے، ایک بات اور سن لیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عورت اگر کسی جگہ پر بیٹھ جائے اور اس کے بیٹھنے سے اس کے جسم کی گرمی کی وجہ سے وہ جگہ گرم ہو جائے، تو جب تک کہ وہ جگہ میں گرمی اس عورت کے جسم کی باقی رہے، اس وقت تک مرد اس جگہ پہ نہ بیٹھا کرے، یہ تقوی سے قریب ہے۔ اس لیے کہ اس کی گرم جگہ پر بیٹھنے سے بھی دل کے اندر زنا اور گناہ کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو مذہب تقوی کی بنیاد پر بکری کے تھنوں سے احتیاط کا حکم دے، جو مذہب تقوی کی بنیاد پر عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے پرہیز کا حکم دے، جو مذہب عورتوں کی بیٹھی ہوئی جگہ جب اس کے بیٹھنے سے گرم ہو جائے اس کو اس جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کا حکم دے، اگر آج اس قوم کے جوان زنا کی فلمیں رات کے 3 بجے تک دیکھیں تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا؟ اس قوم کو ترقی کیسے ملے گی؟ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، مجھے نہیں پتا تم کیا کرتے ہو، لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، ذرا توجہ تو کرو۔ اللہ تمہاری آنکھوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا دیکھا ہے اور کیا دیکھ رہے ہو۔ یاد رکھنا، مولوی صاحب کو دھوکہ دینا آسان ہے مگر مولا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جو اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے، آگ کی سلاخیں۔ آج اس معاملے میں ہمارا جوان بڑا کمزور ہے، آنکھوں کو ہم نے معاذ اللہ آوارہ کر دیا۔ ہم جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ولیوں کی طرح بات کرتے ہیں، اور جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک سنیے اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت نعیم کا ذکر فرمایا۔ 8 جنتیں ہیں۔ جنتیں کتنی ہیں؟ 8۔ جنت الفردوس ہے، آپ نے سن رکھا ہے۔ اسی طرح جنت میں ایک جنت ہے جسے جنت نعیم کہتے ہیں، جنت نعیم۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت نعیم کا ذکر کیا، اس لیے کہ حضور تو وہ جنت دیکھ چکے تھے، جب بن دیکھے مولوی صاحب جنت نعیم کا ذکر کریں تو انسان کا دل چاہے کہ مجھے یہ جنت ابھی مل جائے۔ جب مولا مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کو دیکھ کر جنت کا ذکر کیا، اور پھر حضور کی گفتگو کی بات کیا ہے؟
اللہ کے رسول علیہ السلام کی گفتگو کا انداز کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گفتگو بے مثال گفتگو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب جنت نعیم کا ذکر کیا، اس جنت نعیم میں حوریں کیسی ہوگی، جنت نعیم کے اندر نعمتیں کیسی ہوگی، جنت نعیم کے اندر نہریں کیسی ہوگی، جنت نعیم کے اندر محلات کیسے ہوں گے، جنت نعیم کے اندر بستر کیسے ہوں گے، جنت نعیم کے اندر غذائیں کیسی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اب گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ایک بات آپ سے کہہ دوں۔ آج لوگ اسکول کے کچھ پڑھے لکھے لڑکے یہ کہتے ہیں یہ سب جنت ونت جو ہے یہ صرف مولوی لوگ ہمیں سناتے رہتے ہیں اور پھر بتاتے کہ وہاں حوریں ہوں گی، اور حوروں کے چکر میں ہمیں جو ہے وہ معاذ اللہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہم جنت کے اندر حوروں کے چکر میں کسی کو مس گائیڈ نہیں کرتے، بلکہ غالب نے بھی بیچارے نے یہ بات کہہ دی۔ وہ کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ دل کو بہلانے کے لیے جنت نہیں ہے۔ اور ایک بات میں یہاں عرض کر دوں، چونکہ یہ درسگاہ ہے اور درسگاہ کے ساتھ اس درسگاہ پر خانقاہ کا بھی رنگ ہے، تو یہ بتانا چاہتا ہوں ہم جنت کو حوروں کی وجہ سے پسند نہیں کرتے، ہم جنت کو حوروں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے، جنت سے صرف اس لیے پیار ہے کہ انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو دیدار مصطفیٰ بھی کریں گے، دیدار خدا بھی کریں گے۔ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہے کہ مسلم جوانوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے حوروں کے نام پر، ارے حور کیا ہے؟ حوروں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ جب مسلمانوں کی بیویاں جنت میں جائے گی تو حوروں سے زیادہ اللہ مسلمانوں کی بیویوں کو حسن عطا فرما دے گا۔ یہ کوئی انسان کا اپنا تخیل اور تصور نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں جب جنت نعیم کا ذکر مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت نے بیان کیا تو صحابہ کو جنت نعیم کا شوق ہوا، اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت نعیم ملے گی کسے؟ اتنی یہ خوبصورت جنت ہے، وہ ملے گی کسے؟ آقا نے کتنی آسان بات کہہ دی جنت نعیم کے حصول کے لیے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں، جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حسین و خوبصورت جنت نعیم کس کو ملے گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا کوئی خوبصورت عورت کسی مرد کے سامنے آ جائے اور مرد کی نظر اٹھ جائے، اور کوئی مرد اس تصور کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس عورت سے اپنی نظر کو پھیر لے گا، اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرما دے گا۔ جنت نعیم کا داخلہ صرف اس بنیاد پر ملے گا کہ ایسا کوئی حسن جو آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، ایسا کوئی حسن جو آپ کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہو، ایسا کوئی حسن جو آپ کو جرائم کی طرف لے جا رہا ہو، ایسا کوئی حسن جو آپ کو زنا کی طرف لے جا رہا ہو، اور اس حسن کو دیکھنے سے آپ نظریں اس لیے جھکا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اسی وقت تمہیں جنت نعیم کا بے حساب مستحق قرار دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذہن میں مضامین بہت آتے ہیں لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔